بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین اما بعد بدا ارشدک اللہ تعالی کی این مختصریست مضبوط در علم نحو کے مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات تصریف با آسانی با کیفیت ترکیب عربی راہ نمایت و بزودی در معرفت اعراب و بنا و سواد خواندن توانائی دہت بے توفیق اللہ تعالی و عونہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو عالمین کا پالنہار ہے، اور آخرت کا اچھا انجام متقیوں کے لیے، اور صلاۃ والسلام نازل ہوں اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی تمام آل پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد جان لے اے عزیز، اللہ تعالیٰ تیری رہنمائی فرمائے کہ یہ ایک مختصر سا رسالہ ہے جو علم نحو میں تحریر کیا گیا ہے، کہ مبتدی کو مفردات لغت یاد کرنے کے بعد، اشتقاق کی معرفت کے بعد، اہم گردانوں کو یاد کرنے کے بعد، یہ کتاب عربی ترکیب کی کیفیت کی طرف آسانی سے راہ دکھاتی ہے، اور بہت جلدی آدمی اعراب و بنا کی معرفت اور پڑھنے کے فائدے کو سمجھ سکتا ہے، اس کو اتنی صلاحیت و قابلیت آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کو تسمیہ تحمید تصلیہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع کیا، اور کتاب کے تعلق سے یہ بتایا کہ یہ کتاب اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، مصنفین کرام کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کتاب کو تسمیہ اور تحمید سے شروع کرتے ہیں۔ کچھ کتابیں آپ کو ایسی بھی ملیں گی جو تسمیہ اور تحمید سے شروع نہیں ہیں بلکہ اصل مقصد سے شروع ہیں، تو ان کی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن تسمیہ اور تحمید سے جو شروعات ہوتی ہے تو یہ بھی کچھ وجوہات کی بنا پر ہے۔ تسمیہ سے اس لیے شروع کرتے ہیں، ایک تو قرآن کریم کی مطابقت ہو جائے، ثانیاً قرآن کریم سے تیمن یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے، کہ قرآن کریم کی مطابقت اس طور پر کہ جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا ہوا ہے، اور یہ کہ وہ مقدس کتاب بسم اللہ سے شروع ہے تو اس سے برکت لیتے ہوئے مصنفین کرام بھی اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ اور ثالثاً یہ کہ حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع او اجزم، کہ ہر وہ امر ذی شان جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ تو یہ کام ناقص اور ادھورا نہ رہے، اس لیے مصنفین کرام اپنی کتاب کو تسمیہ سے شروع کرتے ہیں، اور تحمید و تصلیہ علی النبی سے بھی شروع کرتے ہیں۔ یہ تحمید للہ اور تصلیہ علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے علاوہ شروع نہیں ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک پر اس میں بھی عمل ہے کہ حدیث پاک تحمید کے لیے بھی وارد ہے کہ وہ امر ذی شان جو اللہ کے ذکر کے بغیر شروع ہو وہ بھی ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حمد و صلاۃ کے بعد جان لے اے پیارے، اللہ تعالیٰ تیری رہنمائی فرمائے کہ یہ جو کتاب نحو میر ہے یہ ایک ایسا مختصر سا رسالہ ہے جو علم نحو میں تحریر کیا گیا ہے، کہ ابتدائی طلبہ جو اس علم کو شروع کر رہے ہیں وہ لغت کی مفردات کو جان لیں۔ اب لغت کے مفردات کے لیے چونکہ مدارس اسلامیہ میں پہلے نحو میر کے کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مثلاً منہاج العربیہ ہے، اور کئی کتابیں ہیں جو ہر مدرسے کا اپنا اپنا نصاب ہے، تو اس میں بہت سارے ایسے مفردات ہوتے ہیں جو آدمی جان لیتا ہے۔ تو آپ ناظرین میں اگر کوئی ایسا ہے کہ پہلے ہی نحو میر کو شروع سے سن رہا ہے اور وہ سننا چاہتا ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں، تو ضروری ہے کہ وہ کچھ ایسی کتابوں کو بھی زیر درس لائے جن میں مفردات لغت کا علم ہو۔ ایسے ہی مشتق اشتقاق کی معرفت، یعنی کون سا اسم مشتق ہے، کون سا اسم جامد ہے، مشتق کی کتنی قسمیں، اس میں فاعل کیا ہے، اس میں مفعول کیا ہے، یہ سب بھی فن نحو سے پہلے فن صرف میں پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے گا کہ علم صرف بھی پڑھایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی کوشش کی جائے گی۔ اور اہم گردانیں جو علم صرف میں پڑھائی جاتی ہیں ان کو بھی یاد کرنے کے بعد یہ کتاب آسانی کے ساتھ عربی ترکیب کی کیفیت کو بتاتی ہے، اور بہت جلدی انسان معرب اور مبنی کو پہچان لیتا ہے اور پڑھنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں حاصل نہ ہوں، یعنی اعراب و بنا کی معرفت نہ ہو اور پڑھنے میں صلاحیت و قابلیت نہ بنے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ
مصنف علیہ رحمہ نے جو بتوفیق اللہ تعالی وعونہ کا اشارہ دیا تھا، وہاں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد ہمارے اعمال کی وجہ سے شامل حال نہیں ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ چیزیں حاصل نہ ہوں، یعنی اعراب و بنا کی معرفت حاصل نہ ہوں اور پڑھنے میں صلاحیت اور قابلیت نہ بنے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد شامل حال نہیں ہے۔ تو ضرور ہمیں گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کو طلب کرنا چاہیے۔ تو آج کے اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ کتاب کو تسمیہ سے، تحمید سے کیوں شروع کیا، اور یہ کتاب کیسی ہے، کس فن میں ہے، اور کن چیزوں کو حاصل کر لینے کے بعد ہم کو یہ کتاب فائدہ دے گی، اعراب و بنا کی معرفت کا اور عربی کو پڑھنے کی صلاحیت اور قابلیت بھی پیدا ہوگی کہ ہم اس کو حالت رفعی میں پڑھیں یا حالت نصبی میں پڑھیں یا حالت جری میں پڑھیں۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو بغور سماعت کریں گے، دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔